ناظرین السلام علیکم۔ 9 مئی لاہور کا واقعہ انتہائی قابل افسوس اور دل خراش ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی قابل مذمت بھی ہے، کیونکہ اس ہجوم میں موجود بلوائیوں نے جو اقدامات اٹھائے وہ انسانیت دشمن اقدامات ہیں اور انہیں اس کی سزا بلا حیل و حجت ملنی چاہیے، اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں۔ ناظرین، یہ سارا واقعہ جمہوری اقدار کے منافی اور سراسر حکومتی انتظامی مشینری کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ حیرت ہے، 3 مسلح افواج بری، بحری اور ہوائی فوج کے علاوہ رینجرز کے حامل ملک میں ایسا گناہانہ واقعہ وقوع پذیر ہو گیا جس نے خواب غفلت میں سوئے ہوئے حکمرانوں اور انتظامیہ کے ماتھے پر کلینک کا گمبھیر داغ تھوپ دیا۔ بادی النظر میں یہ حکومت کی ناکامی اور وزارت دفاع و داخلہ کی شکست و ہزیمت کے علاوہ کچھ نہیں۔ ذرا سوچئے تو، لاہور، اسلام آباد یا پنڈی کے سابقہ پی ٹی آئی کے جلسوں کو دیکھیں تو انتہائی پرامن ہونے کے باوجود نہ صرف انتظامی مزاحمت بلکہ آنسو گیس کی شیلنگ، واٹر کینن کا استعمال اور ڈنڈوں کا برملا استعمال کے علاوہ G3 اور 32 بور کی فائرنگ بھی ان پر آزمائی جاتی رہی۔ پھر کیا وجہ 9 مئی کو تمام ڈپلائیڈ سیکورٹی یعنی پولیس، رینجرز اور فوج 300-400 بلوائیوں کو سیف ایگزٹ دیتی رہی اور خود منہ میں گھنگریاں ڈالے انہیں اس توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھراؤ کی سرعام بلا روک ٹوک اجازت دیتی رہی؟ نہ کوئی پولیس، فوج اور رینجر ان کی راہ میں حائل ہوئی، نہ ہی کوئی کنٹینرز فوری طور پر بطور رکاوٹ رکھے گئے، نہ ہی موب کنٹرولنگ میتھڈز اپلائی کیے گئے۔ اگر پس منظر کو دیکھا جائے اور عمران کی گرفتاری کے بعد، حالانکہ ان حالات کو زیادہ سیریس اور پرخطر ہونے کے لحاظ سے ڈیل کیا جانا چاہیے تھا، مگر ہوا اس کے برعکس۔ بلوائی گلوبٹ عمارتوں اور گاڑیوں کو ڈنڈوں سے ایسے تہس نہس کرتے رہے جیسے کسی ڈیٹ ایکسپائر بلڈنگ کو ملبے کا ڈھیر بنایا جاتا ہے، اور تو اور پھر گاڑیوں اور عمارتوں کو نذر آتش کرتے وقت بھی کسی قسم کی مزاحمت نہ کی گئی، حالانکہ حکومتی مشینری ہر قسم کے جدید سہولتوں سے لیس تھی، مگر تمام مشینری بھنگیوں کی طرح مست کھڑی تماشا دیکھتی رہی اور نہ ہی ان کے ہاتھ اور نہ ہی آلات مزاحمت حرکت میں آئے۔ آخر کیوں؟ یہی سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے اور یہی سب سے بڑا المیہ ہے اس واقعہ میں۔ ناظرین، یہ توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھراؤ کے تمام مناظر اپنی آنکھوں کے سامنے کروا کر میڈیا پر کچھ اس طرح کے بیانات اب گردش کر رہے ہیں۔ حملہ آوروں اور بلوائیوں کو کیفر کردار تک پہنچا کر دم لیں گے، زیرو ٹالرنس کے تحت ان سے نپٹا جائے گا۔ کاش یہی زیرو ٹالرنس اس وقت ایکشن میں آ جاتی تو ملکی تنصیبات کی یوں بربادی نہ ہوتی۔ ناظرین، کاش ڈنڈوں سے بلوائیوں کے سر پہلے کی طرح پھوڑ دیے جاتے، آنسو گیس کی شیلنگ سے ان کی پیش قدمی کو روک دیا جاتا، 2 نالی بندوقوں سے ہوائی فائر کر کے ان کا ناک میں دم کر دیا جاتا، ویگو ڈالے بھر بھر کر بلوائیوں کو جیل کی کال کھوٹریوں میں پھینک دیا جاتا، تو پھر حکومت کو یہ سیاہ دن اپنی کوتاہیوں کے سبب نہ دیکھنا پڑتا۔ ملکی انتظامیہ نے اپنا کردار ادا کیوں نہ کیا جو اب کہہ رہی ہے کہ آئندہ کسی شخص کو ایسا کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی؟ یہاں پھر سوالیہ نشان بنتا ہے کہ آئندہ اجازت نہیں دی جائے گی تو پھر پہلے اجازت کیوں دی گئی، کس لیے دی گئی، کون سے مقصد کے تحت دی گئی اور کس کی خاطر دی گئی؟ جی ہاں، -1 کرنے کے لیے عمران خان کو راستے سے ہٹانا ضروری تھا، اس کے لیے بھی تو کچھ کرنا تھا۔ پی ٹی آئی کو کل عدم قرار دینے کی راہ بھی تو ہموار کرنی تھی۔ پی ٹی آئی کارکنوں کو صدا دلوانے کے لیے پی ٹی آئی کے حمایتیوں کو سبق سکھانا بھی تو ضروری تھا۔ پنجاب اور کے پی کے الیکشن کو رکوانا اور اس کو التوا میں ڈالنا بھی تو ضروری تھا۔ سب سے بڑھ کر 13 جماعتوں کی گرتی ہوئی ساکھ کو برقرار رکھنے کے لیے کوئی ڈنڈے کا سہارا بھی تو ضروری تھا۔ حکومتی کارندوں کے کرپشن کیسز کا خاتمہ بھی تو۔ چلو اسی کشمکش میں آشیانہ
کیس سے نیب نے فرشتہ ثابت کر کے کلین چٹ شہباز شریف کے منہ پر دے ماری، اور پھر نیب سے غلطی ہوئی کہ فرشتہ جبرائیل بناتے بناتے وہ اسرائیل یعنی موت کا فرشتہ بن گیا، اور اسے پی ٹی آئی والوں کے حساب کتاب اور جان لینے پر مقرر کر دیا گیا۔ اب دیکھیے مستقبل قریب میں پی ٹی آئی کے کتنے سپورٹر اور ورکر اس قانون کی زد میں آتے ہیں۔ ناظرین، ملکی تنصیبات اور اہم عمارتوں پر حملہ سازی، توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھراؤ کے ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانا انتہائی ضروری بلکہ ناگزیر اس لیے ہو گیا ہے کہ آئندہ کوئی بھی سیاسی جماعت ایسی جرات نہ کر مگر تحقیق حق اور سچ پر مبنی ہونی چاہیے۔ ملزموں کو مجرم بنانے کے لیے تمام سی سی ٹی وی کیمراز اور ان کی تصاویر سے مشابہت ہونا ضروری قرار دیا جائے تاکہ اس واقعہ کا کوئی بھی مجرم سزا سے بچ نہ پائے۔ ناظرین، کوئی بھی فرد کسی بھی جماعت سے ہو، خواہ نون لیگ سے ہی کیوں نہ ہو، اس سے چشم پوشی کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے بے گناہ ورکرز کو اس کی جگہ ٹانگ دیا جائے۔ ناظرین، اب یہ عدالتوں کا فرض ہے، خواہ وہ فوجی ہوں یا عام عدالتیں ہوں، کہ وہ انصاف کے تمام تقاضے پورے کریں۔ کسی بھی مجرم سے چشم پوشی نہ کی جائے اور نہ ہی کسی بے گناہ کو سزا کی بھینٹ چڑھایا جائے، خواہ اس کا تعلق نون لیگ سے ہو، پی ٹی آئی سے ہو یا کسی اور تھرڈ پارٹی سے۔ ہمیں اپنی عدالتوں سے امید بھی یہی ہے، انشاءاللہ ایسا ہی کرے گی۔ تھینکس ٹو واچ اینڈ لسن دل دریا ٹی وی۔